اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، دنیا میں پر اسرار اور تباہ شدہ شہروں کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ ایسے ہی ترکی میں دیرن کویو نامی ایک زیر زمین شہر کے آثار ملے ہیں۔ ماہرین کے مطابق نصف صدی تک تحقیق کے باوجود اس زیر زمین شہر کی پر اسراریت سے مکمل طور پر پردہ نہیں اٹھ سکا، لیکن اس شہر کے متعلق بہت سے ایسے حقائق ہیں جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ترکی میں جنات کے نام سے مشہور شہر کے بارے میں۔ اس شہر کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنات کا شہر ہے اور اس جگہ آج بھی جنات آباد ہیں، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ زیر زمین آباد شہر بہت بڑی سلطنت اناطولیہ کا حصہ رہ چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس شہر کو آباد کس نے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ترکی کے وسطی علاقے دیرن کویو صوبہ نو شہر میں واقع زیر زمین پر اسرار شہر پر دنیا بھر کے ماہرین کی ٹیم نے طویل عرصہ تحقیق کی ہے۔ لوگوں کو امید تھی کہ ماہرین کی تحقیق کے نتیجے میں اس پر اسرار شہر کے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ترکی میں جنات کے شہر کے نام سے موسوم یہ زیر زمین شہر دنیا کا سب سے عجیب و غریب اور 1963 میں دریافت ہونے والا پر اسرار ترین علاقہ ہے۔ جیسا کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ دیرن کویو کا زیر زمین شہر اہرام مصر سے بھی زیادہ پر اسرار اور خوفناک ہے۔ اس شہر کو کس طرح تعمیر کیا گیا، اس کے بارے میں ماہرین کچھ بتانے سے قاصر ہیں۔ اس پر اسرار شہر کی دریافت اس طرح ہوئی کہ ایک مقامی شخص اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کھدائی کر رہا تھا کہ یہاں بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک سیڑھی بنی ہوئی تھی جو زمین کی گہرائی تک جا رہی تھی۔ اس شہری کو خود اس سیڑھی سے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی تو اس نے مقامی حکام کو اس بارے میں بتایا، تو حکام کی جانب سے اس شخص کو دوسری جگہ زمین الاٹ کر کے اس مقام کو سرکاری قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد جب مقامی ماہرین سیڑھیوں سے نیچے اترے تو ان کی حیرت و استعجاب کی اس وقت کوئی حد نہ رہی جب انہیں ایک وسیع و عریض شہر دیکھنے کو ملا۔ اس شہر کی دریافت کے بعد اب تک اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ دیرن کویو کا زیر زمین شہر ترکی کے جس صوبے میں واقع ہے، اسی صوبے میں کبھی ماضی کی معروف اناطولیہ سلطنت واقع تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دیرن کویو ایک حیرت گدا ہے۔ جدید تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس شہر کو 7ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس شہر میں سطح زمین سے 11 منزل نیچے تک بھی عمارتیں موجود ہیں۔ سب سے نچلی منزل 85 میٹر گہرائی میں واقع ہے۔ اس متروکہ شہر میں لائیو اسٹاک، استبل، عبادت خانے، گودام، مارکیٹیں اور شراب کی فیکٹریاں بھی موجود ہیں۔ اس شہر کے باسیوں نے زندگی کی تمام لوازمات کا بھرپور طریقے سے اہتمام کیا تھا۔ ہر منزل میں چھوٹے چھوٹے عبادت خانوں کے علاوہ ایک مرکزی عبادت گاہ بھی تھی جو سیڑھیوں سے نیچے جاتے ہی دوسری منزل پر بنائی گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 35 سے 50 ہزار افراد منظم طریقے سے اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ شہر میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے مختلف جگہوں پر بڑے بڑے ہوادان بنائے گئے تھے۔ جب ماہرین نے اس شہر کے مختلف گوشوں کی چھان بین کی تو انہیں 11 مقامات پر ہوا کے لیے کھودی گئی بڑی سرنگیں ملیں، جن کے دہانوں پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر اندر سے بند کر دیا تھا۔ 55 میٹر سے زائد طویل ان سرنگوں کے دہانے ایسے مقامات پر واقع ہیں جو ہوا کے رخ پر ہیں تاکہ ہوا بآسانی اندر داخل ہو سکے۔ ان 11 بڑی سرنگوں کے علاوہ اب ماہرین کو تہہ سے باہر کو نکلے ہوئے 15,000 سوراخ بھی ملے ہیں جو ہوا اور روشنی کے لیے نکالے گئے۔ ان سوراخوں کو بھی بھاری پتھر رکھ کر بند کر دیا گیا تھا۔ ابتدا میں تو اس شہر میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ دریافت ہوا تھا، تاہم بعد میں تلاش کے بعد مزید کئی دروازے ملے ہیں۔ ان تمام دروازوں کو 1 سے 1.5 میٹر طویل اور 30 سے 50 سینٹی میٹر چوڑے پتھر سے بند کیا گیا تھا۔ ان پتھروں کا وزن 500 کلو گرام تک بتایا گیا ہے۔ پتھر کے یہ دروازے سب اندر سے بند کیے گئے تھے، تاہم انہیں ایسے عجیب طریقے سے بنایا گیا تھا کہ انہیں کھولنا نہایت آسان تھا۔ تحقیق کے دوران ایک ہی فرد کی معمولی دھکے سے بھاری پتھر کے دروازے کھل جاتے تھے۔ زیر زمین اس شہر کی تعمیر کے لیے جس علاقے کو منتخب کیا گیا ہے اس کا اندرونی حصہ مضبوط چٹانوں پر مشتمل ہے، اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے پتھر چٹانوں سے کاٹ کر شہر بسانا بظاہر انسانی بساط سے باہر ہے۔ اس بات سے مقامی افراد کے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ اس شہر کو جنات نے تعمیر کیا تھا، اس لیے مقامی افراد اسے جنات کا شہر کہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس شہر کی تعمیر کا آغاز 7ویں صدی قبل مسیح ہوا۔ اس کی تعمیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فائروگینز نامی ایک قبیلے نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس قبیلے کے لوگ دیوقامت افراد پر مشتمل تھے۔ یہ لوگ اس وقت ترکی میں موجود تھے اور انہی نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد اخمونینیہ سلطنت کا کام بازنطینی دور میں مکمل ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اور بھی زیر زمین شہر آباد تھے اور ان کو آپس میں سرنگوں کے ذریعے ملایا گیا تھا۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے
کہ دیرنکویو سے مغرب کی جانب ایک اور زیر زمین شہر واقع تھا۔ دیرنکویو سے 8 کلومیٹر طویل ایک سرنگ بھی ملی ہے جو اس نئے دریافت شدہ شہر تک جا پہنچتی ہے، جس کا نام ماہرین نے کائے بتایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا زندگی گزارنا حیرت انگیز ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شہر کو آباد کس طرح کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ شہر 10ویں صدی عیسوی تک آباد تھا، جس کے بعد اسے نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ طویل عرصے تک رومن افواج اور دیگر قبائل حملہ آوروں سے بچنے کے لیے لوگ اس علاقے میں چھپتے رہے۔ یہی وجہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ انہی لوگوں نے اس شہر کو تعمیر کیا تھا اور انہی نے اس کو بند بھی کیا تھا۔ یونان کے مشہور تاریخ دان 4 قبل مسیح اور ارسطو کے شاگرد زینوفون نے اپنی کتاب انابیس میں بھی اس زیر زمین شہر کا ذکر کیا ہے۔ پتھر کے یہ دروازے سب اندر سے بند کیے گئے تھے، تاہم انہیں ایسے عجیب طریقے سے بنایا گیا تھا کہ انہیں کھولنا نہایت آسان تھا۔ تحقیق کے دوران ایک ہی فرد کی معمولی دھکے سے بھاری پتھر کے دروازے کھل جاتے تھے۔ زیر زمین اس شہر کی تعمیر کے لیے جس علاقے کو منتخب کیا گیا ہے اس کا اندرونی حصہ مضبوط چٹانوں پر مشتمل ہے، اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے پتھر چٹانوں سے کاٹ کر شہر بسانا بظاہر انسانی بساط سے باہر ہے۔ اس بات سے مقامی افراد کے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ اس شہر کو جنات نے تعمیر کیا تھا، اس لیے مقامی افراد اسے جنات کا شہر کہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس شہر کی تعمیر کا آغاز 7ویں صدی قبل مسیح ہوا۔ اس کی تعمیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فائروگینس نامی ایک قبیلے نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس قبیلے کے لوگ دیوقامت افراد پر مشتمل تھے۔ یہ لوگ اس وقت ترکی میں موجود تھے اور انہی نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد اخمونینیا سلطنت کا کام بازنطینی دور میں مکمل ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اور بھی زیر زمین شہر آباد تھے اور ان کو آپس میں سرنگوں کے ذریعے ملایا گیا تھا۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دیرنکویو سے مغرب کی جانب ایک اور زیر زمین شہر واقع تھا۔ دیرنکویو سے 8 کلومیٹر طویل ایک سرنگ بھی ملی ہے جو اس نئے دریافت شدہ شہر تک جا پہنچتی ہے، جس کا نام ماہرین نے کائے بتایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا زندگی گزارنا حیرت انگیز ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شہر کو آباد کس طرح کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ شہر 10ویں صدی عیسوی تک آباد تھا، جس کے بعد اسے نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ طویل عرصے تک رومن افواج اور دیگر قبائل حملہ آوروں سے بچنے کے لیے لوگ اس علاقے میں چھپتے رہے۔ یہی وجہ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ انہی لوگوں نے اس شہر کو تعمیر کیا تھا اور انہی نے اس کو بند بھی کیا تھا۔ یونان کے مشہور تاریخ دان 4 قبل مسیح اور ارسطو کے شاگرد زینوفون نے اپنی کتاب انابیس میں بھی اس زیر زمین شہر کا ذکر کیا ہے۔ اناطولیہ میں رہنے والے لوگ زیر زمین گھروں میں رہتے تھے جس کے راستے کنویں کی طرح ہوتے تھے، لیکن وہ نیچے جا کے وسیع ہو جاتے تھے۔ جانوروں کو لانے لے جانے کے لیے زمین میں سرنگیں کھودی جاتی تھی۔ ان کا مزید لکھنا تھا کہ اس زیر زمین شہر میں بکریوں، بھیڑ، گائے اور پولٹری کے جانور رکھے جاتے تھے۔ زرتشی تاریخ کی کتاب اوسطاوینداد میں بھی اس خطے کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کتاب میں اس خطے کو کوئی نام نہیں دیا گیا۔ اس شہر کے متعلق صرف یہ کہا گیا ہے کہ اسے پناہ گزینوں کو ٹھہرانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فارس کے بادشاہ یما کے لیے اس شہر کو بنایا گیا تھا، تاہم ماہرین کو اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ اس شہر کی مختلف دیواروں پر عجیب و غریب تحریریں بھی درج ہیں، لیکن ماہرین کو سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے اور کوئی قبرستان یہاں موجود نہیں اور نہ ہی کوئی انسانی باقیات یہاں سے ملی ہیں۔ ماہرین کو اس شہر پر تحقیق کرتے ہوئے 60 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ثبوت یا کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس کے بارے میں کہا جا سکے یہ شہر اس قوم یا اس سلطنت کے ساتھ منسوب تھا۔ ماہرین کے ساتھ ساتھ یہاں کے مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں آج بھی جنات آباد ہیں اور یہاں سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں، اور کبھی کبھار یہ زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ اوپر چلنے والا اس کو بآسانی محسوس کر سکتا ہے۔ اور ان مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں آج بھی کوئی ہوائی چیز موجود ہے جو یہاں پر اپنا گزر بسر کرتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ہوائی چیزیں انسان دوست ہیں۔ انہوں نے نہ تو کبھی کسی انسان کو نقصان پہنچایا اور نہ ہی کسی انسان کو تنگ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔